الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ایک اور جو ان کا سفر جس کا تذکرہ زیادہ بیان ہوتا ہے وہ ان کا اپنے بیٹے کے پاس آ کر بعد میں، اس ذبح کے بعد کا واقعہ ہے، بعد میں دوبارہ وہ آئے اور انہوں نے اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی. خانہ کعبہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود تھا. آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، یہ مختلف روایات کا میں آپ کو کرکس بیان کروں، میں روایات کے آپ کو ساروں کی ساری سندیں ساتھ بیان نہیں کر سکوں گا، ادروائز ہمارا ٹائم آدھے سے بھی کم رہ جائے گا. ویل بی جسٹ بزی ان دوز تھنگس. ٹیکسٹ میں آپ کو دے دوں گا، اس میں سارے ریفرنسز سارے کے سارے لکھے ہوئے، اینی واز انٹرسٹڈ ان ٹو دا ریفرنسز. لیکن آئی ول ٹرائی ٹو اسپیک صرف اتھینٹک چیزیں جو زیادہ ہیں، جو کہ متعدد مور دین ون بکس کے اندر تذکرہ ہے، میں صرف ان کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو فرشتوں کو دیکھتے تھے کہ وہ جنت تو آسمانوں پہ ہے، فرشتے بیت المعمور جو کہ غالباً چوتھے آسمان پہ ہے اس کا طواف کرتے تھے. اور روایت کے اندر ہے کہ بیت المعمور ایک چوکھٹا ہے، چوکور اسکوائر شکل کا، اور وہ چوکھٹا اس لیے ہے کہ وہ بالکل عرش کے نیچے ہے، اور عرش بھی اسکوائر فارم میں ہے. عرش بہت بڑا ہے جس کی ڈائمنشن ایک حدیث روایت کے اندر بیان ہوتی ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا درمیانی فاصلہ اتنا ہی جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. اور یہ فاصلہ ایک حدیث کے مطابق جو کہ روزہ رکھنے کی فضیلت اور کھانا کھلانے کی فضیلت والی حدیث ہے، اس کے اندر تذکرہ ہے کہ اگر ایک شخص کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، بھوکے کو ایک ٹائم کھانا کھلاتے ہیں، ایک ٹائم پانی پلاتے ہیں، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ، اور زمین سے آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے. دس از 500 لائٹ ایئرس، ناٹ نارمل، جس کو صرف 500 سال کی مسافت کہا گیا ادھر. اور ہر دوسرے آسمان سے تیسرے سے چوتھے کا بھی 500 لائٹ ایئرز ہے. اور پھر آخری آسمان سے عرش کا ڈفرنس جو ڈسٹنس ہے وہ بھی 500 لائٹ ایئرز ہے. لیکن عرش کے ایک کونے سے دوسرے کونے کا ڈفرنس جو ڈسٹنس جو فاصلہ ہے جو حدیث سے بیان کیا گیا ہے وہ 50,000 لائٹ ایئرز کا ہے، 50,000 لائٹ ایئرز. تو یو کی ناٹ ایکچولی امیجن، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش عظیم ہے جس کا آیت الکرسی کے اندر تذکرہ ہے، عرش کے سائے میں یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے اس کو زمین پہ لایا جائے گا اور 8 فرشتے اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ قرآن کی آخری صورت میں آیت کے اندر اس کا تذکرہ ہے. وہ اس ڈائمنشن کا ہے، وہ اسکوائر ہے، اس کے عین نیچے بیت المعمور ہے جس کے آس پاس فرشتے طواف کرتے ہیں، اور وہ بھی اسکوائر فارم میں ہے. اور اس کے عین نیچے خانہ کعبہ اس وقت بنایا گیا جب آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر اترے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک چیز درخواست کی، ایک چیز کا تذکرہ کیا، شکوہ نہیں کہنا چاہیے، تذکرہ کیا کہ آسمانوں پہ تو بیت المعمور موجود ہے جس کے طواف کیا جاتا ہے، زمین پہ ایسی چیز کوئی موجود نہیں ہے. تو ان کی اس خواہش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کے مطابق فرشتوں کو بھیج کر زمین پہ پہلی دفعہ اس مقام پر بیت اللہ کا گھر خانہ کعبہ بنوایا. اور ایک حدیث کے مطابق ہے کہ زمین کی تخلیق سے پہلے پانی کا ایک بلبلہ تھا، صرف اس طرح کی ایک چیز تھی، اور اسی کو فلیٹ کر کے اس مقام سے جو کہ کعبۃ اللہ جہاں آج موجود ہے، اسی مقام ایک پانی کا بلبلہ تھا، زمین تو موجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کی، اسی کو فلیٹ کر کے پھیلایا اس کو، اور یہ بال پورا بنا جس کو ہم آج زمین کے نام سے جانتے ہیں. اوریجنیٹنگ پوائنٹ اس کا وہی پوائنٹ تھا جس پہ بیت اللہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے. تو اس کی بہت ساری سگنیفیکنس ہے، جن میں سے ایک میں آپ کے سامنے بیان کر دی کہ آدم علیہ السلام کی خواہش کے اوپر بنایا گیا، فرشتوں نے آ کے بنایا، اور پھر اس کے بعد طوفان نوح میں یہ ختم ہو گیا. طوفان نوح 6-7 ماہ سے زیادہ عرصے تک رہا، غالباً رجب کے مہینے کے آس پاس وہ سٹارٹ ہوا تھا، اور 10 محرم کو جا کے ختم ہوتا. 10 محرم کے فضائل کے اندر ایک چیز وہ بھی شامل ہے. 10 محرم کی مختلف چیزیں جن میں سے زمین پر پہلی بارش 10 محرم کو ہوئی، آدم علیہ السلام زمین پر اترے 10 محرم کو، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کو، نوح علیہ السلام کا سیلاب جو ختم ہوا اترا وہ رجب میں سٹارٹ ہوا، اور شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم 10 محرم کو جا کے ختم ہوا. تو 6 مہینے زمین پانی پانی تھی ساری، اس میں جا کے یہ بالکل ختم ہو چکا تھا. وہاں پہ وہ ختم ہوا، اور درمیانی پورے ٹائم میں، کیونکہ درمیان کا ٹائم میرا خیال ہے اٹ شوڈ بی، ہسٹری کی کتابوں سے پتہ لگتا ہے پرابلی اٹس اباؤٹ 2000 ایئرس، تقریباً 2000 سال بنتا ہے. اس پورے عرصے میں کوئی کعبۃ اللہ موجود نہیں تھا نوح علیہ السلام کے سیلاب کے بعد، اور کم از کم ٹائم از اباؤٹ 1800 ایئرس. اور اس ٹائم میں کعبہ موجود نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جب اس چیز کا حکم دیا، چونکہ ان کی سنت تھی، انہوں نے ہر جگہ پہ جا کے وہ
بیت اللہ بناتے تھے، اللہ تعالیٰ کا گھر بناتے تھے، کیونکہ یہی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دوبارہ ریپیٹ کیا ہے اور جس کا تذکرہ بار بار ہوا ہے، نماز اور نماز کی جگہ۔ آپ سورہ طٰہٰ کو ذہن میں لائیں، جو انیشل اس کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور کے اوپر ملاقات کی، فرسٹ میٹنگ ود گاڈ، فرسٹ میٹنگ ود اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نور تجلی فرمائی اور وہ ڈر گئے، اس آواز سے ڈر گئے، وہ اپنی طرف سے، تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بتایا کہ یہاں پہ ٹھہرو، رات کا ٹائم تھا، ہی واز ٹریولنگ فرام دی افریقن ایجپٹ ٹو دی ایشین ایجپٹ، ایشین جو عرب کا اوپر والا ایریا ہے، مصر والا علاقہ تھا اس زمانے میں، ادھر ٹریول کر رہے تھے۔ تو یہ سنائی ڈیزرٹ والا جو ایریا غالباً آج کل میرا خیال ہے جارڈن میں آتا ہے پروبلی، سنائی ڈیزرٹ سے گزر رہے تھے۔ کوہ طور کے علاقے میں جب پہنچے تو اس علاقے میں انہوں نے بیوی بچوں کو بٹھایا کسی جگہ پہ کہ میں تمہارے لیے، رات کا ٹائم تھا، سردی تھی، انہوں نے کہا کہیں سے میں آگ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم بیٹھ کے آگ سیک سکیں، کچھ کھانا پکانے کا بندوبست کریں۔ اور اسی اسنا میں دور سے ایک آگ ان کو نظر آئی، اور اس کے پیچھے جب گئے تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، اور وہ سٹارٹ میں سورہ طٰہٰ کے آغاز میں وہ کلام موجود ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں ہی تیرا اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اقم الصلاۃ و ذکری۔ اللہ تعالیٰ کی حکم سب سے پہلے کیا تھا کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اور باقی معاملات کے اندر بھی آپ کو جو آیت نظر آتی ہیں ان میں یہی نظر آتا ہے کہ سب سے پہلا جو سب سے زیادہ آرڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو دیا گیا، انبیاء کے ذریعے کیا گیا، وہ نماز، اقامت نماز کا تھا، نماز پڑھنے نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے کا۔ اور قرآن میں متعدد مقامات پر اسی تذکرہ ہے کہ تم لوگوں سے جب اللہ تعالیٰ زمین پہ کسی کو تمکنت اور حکومت عطا فرماتا ہے تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ کیا کریں، وہ نماز قائم کریں، اور وہ زکوٰۃ، واتوا الزکوٰۃ، اور یامرون بالمعروف، اور معروف کی یعنی نیکی کی، درست بات کی تلقین لوگوں کو کرتے رہیں، اور ینہون عن المنکر، اور ان کو برے کاموں سے، بری باتوں سے روکیں۔ یہ 4 چیزوں کا آرڈر ہے کہ جب بھی کسی کو حکومت ملے گی، دے آر باؤنڈ ٹو کریٹ دیز 4 تھنگس۔ درست چیزوں کا حکم، اس کے لیے ماحول پیدا کرنا، غلطیوں کے لیے لوگوں کو روکنا، اور ان چیزوں کے لیے دروازے ان کے بند رکھنا، آڈز ڈونٹس کے دروازے بند رکھنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ایز پر دس ورڈکٹ آف قرآن۔ اور نماز کو قائم کرنے کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، مساجد کو بنانا، ان کو قائم رکھنا، ان کو مینٹین کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے اس آیت کے مطابق۔ اور اسی کے مطابق ہر جگہ پہ ہر زمین پہ جہاں جہاں کہیں ٹھہراؤ ہوتا تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی مسجدیں بناتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے پہلے جا کے مسجد بناتے تھے۔ پہلے قباء کی مسجد بنائی، 3-4 دن کے بعد کوچ کیا، مین لینڈ میں آئے، وہاں پہ سب سے پہلے مسجد بنائی، اور اس کے بعد حجرات اور باقی چھوٹے چھوٹے گھر جو 1-1.5 کمرے کے ہوا کرتے تھے وہ بعد میں بننے سٹارٹ ہوئے۔ کسی کا اس ٹائم کوئی گھر نہیں تھا، بعد میں سب کے سب سٹارٹ ہوئے۔ پرائرٹی 1 واز ٹو دا ماسک، اللہ کا گھر پہلے بنا، اپنا گھر بعد میں بنا۔ یہ وہ طریقہ تھا جس کے مطابق چلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی عمل کے ذریعے، اسی کی پیروی میں، جب پورے عرب میں اپر جو سیرین علاقہ تھا، جو ان کا آبائی علاقہ تھا، عراق کا علاقہ جو ان کا پیدائشی علاقہ تھا، وہاں پہ مساجد بناتے جب ادھر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اسی پرانی بنا کے اوپر، وہی جو اس کی پرانی فاؤنڈیشن تھی، بنیاد تھی، اس کے اوپر دوبارہ سے بیت اللہ کو اٹھایا جائے۔ تعمیر نو تھی، لیکن یہ فرسٹ ٹائم کی نہیں تھی، اور ان کو چونکہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے بنیادیں کہاں پہ ہیں، تو ایک روایت کے مطابق ایک بادل کو ٹکڑے کو بھیجا گیا، اور اس کی ڈائمنشن جو تھی وہ بتایا گیا کہ بادل کا ٹکڑا جہاں پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، یہ 4 کونے اس کے نیچے آپ کدال ماریں تو یہ اس کی بنیادیں ہیں۔ اور وہ چھوٹا سا ٹکڑا جو کہ اباؤٹ 12 میٹرز بائی 16 میٹرز کا بنتا ہے، وہ آ کے بادل کا ٹکڑا رکا، اور باپ بیٹے دونوں نے وہاں پہ کدالیں مار کے، بیلچے مار کے زمین پر نشاندہی کرنی سٹارٹ کر دی۔ جب انہوں نے کھدائی کی تو اس کے نیچے ان کو، جس طرح یہ دانت ہوتے ہیں، جبڑے کے دانت ہیں، چھوٹے چھوٹے اس طرح کوہان کی طرح کے ہوتے ہیں، جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، پیک ہوتی ہے، اس طرح کے دانت نما زمین سے اس کی بنیادیں نکلیں، اور ان کو انہوں نے نہیں چھیڑا۔ وہی ساری کی ساری بنیادیں تھیں جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی جب انہوں نے تعمیر نو کی تو بنیادیں موجود تھیں، اس سے نیچے وہ نہیں گئے تھے، اس کے اوپر انہوں نے تعمیر کی۔ اور یہی پرانی وہ بیس تھی جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی بنیاد بنی تھی، اور نوح علیہ السلام کے سلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر دوبارہ شروع کی تو اسی بنیاد کو اوپر چڑھایا، اس کو چھیڑا نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر مبارک میں جب اس خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی، تعمیر نو ہوئی، تب بھی اس کو اس سے نیچے نہیں کھدائی ہوئی، اس کے اوپر ہی اس کو بنایا گیا، اور بعد میں اور اس سے پہلے کبھی بھی اس بنیادی جو ایکچوئل اس کی بیسمنٹ تھی، بیسس تھی، ان کو نہیں چھیڑا گیا۔ اس کو چھیڑنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اور کسی نے اس کو نہیں چھیڑا۔ اس کو یہاں سے بلند کیا گیا، اور آس پاس کے 5 پہاڑوں سے
مختلف پتھروں کو اکٹھا کر کے انہوں نے اس کعبۃ اللہ کی 1-1 میٹر چوڑی دیواریں اس کی دیوار کوئی ہلکی پتلی سی دیوار نہیں، 1-1.5 فٹ کی نہیں، 1-1 میٹر کی 3-3 فٹ چوڑی دیواریں اس کی. اور یہ اس کی ڈائمنشنز اگر آپ دیکھیں، ایک سائڈ پہ حجر اسود اور رکن یمانی لیفٹ سائڈ والے 4 کونے اس کو حجر اسود والے کو رکن شرقی کہتے ہیں، یہ ایسٹرن سائڈ ہے. اور اس کے بائیں والا جو ہے حجر اسود آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہو، آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہو، تو آپ کے لیفٹ سائڈ کے اوپر رکن یمانی، جس کو یمانی کہتے ہیں، رکن یمنی ہے، یمن اس سائڈ پہ بنتا ہے. اور حجر اسود کے ساتھ دروازے سے آگے اس کارنر پہ جائیں تو یہ عراق والی سائڈ ہے، اس کو رکن عراقی کہتے ہیں. اور یہ رکن یمنی سے آگے جائیں پرلی طرف، وہ جو بنتا ہے وہ شام کی طرف ہے، اس کو رکن شامی کہتے ہیں. رکن شرقی حجر اسود والا، رکن عراقی، رکن شامی، اور رکن یمنی، رکن یمانی سے کہتے ہیں. یہ 4 ڈائمنشنز ہیں. تو یہ جو حجر اسود والی جو لائن ہے جس پہ دروازہ ہے، یہ تقریباً 12.5 میٹر کا ہے. اس کو اپوزٹ والا اس سے تھوڑا سا کم ہے، تقریباً 12-12.25 میٹر کا بنتا ہے. اور جو ادھر والا جو ہے لائن جو ہے، یہ تقریباً 10.5 میٹر، اور اس کے کراس والا تھوڑا سا زیادہ ہے، 11-11.5 میٹر بنتا ہے. اتنا اس کی ٹوٹل ڈائمنشن ہے. اس کی ہائٹ تقریباً 14 میٹرز بنتی ہے، 14. یہ ڈائمنشن جو آپ کو میں نے بتائی، یہ آج والی 12 میٹر ہے، اصل اس کی 16 ہے، جس میں سے 4 باہر رہ گئی ہے. اور یہ باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جو تعمیر نو ہوئی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے کہ کیوں حتیم کو باہر چھوڑا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے لوگوں کے پاس حلال کا پیسہ کم تھا. ایک حدیث میں، دوسری میں حلال کا تذکرہ ہے کہ حلال کی کمائی کم تھی. انہوں نے کہا کہ اس کو باہر چھوڑ دو اور بعد میں اس کو دوبارہ اس کے اندر شامل کر لیں گے. غالباً وہ کچھ 4 میٹر کا علاقہ بنتا ہے. اگر کسی نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی غرض اور غایت اور نیت سے حتیم میں اس کو موقع ملتا ہے. حتیم بہت چھوٹی سی دیوار ہے جو 4 فٹ اونچی ہے، جس کا سیمی آکسی بنی ہوئی ہے ٹورڈز ادر سائڈ، حجر اسود کے پلی سائڈ پہ. اس میں جو شروع والا پورشن ہے تقریباً 4 میٹر کا، وہ خانہ کعبہ کا اصل حصہ ہے. اور باقی والا حصہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور ان کی زوجہ سیدہ ہاجرہ کا جو گھر انہوں نے بنایا تھا، یہ اصل میں اس کا علاقہ ہے جس میں بعد میں دونوں کی قبریں بنی ہیں. اس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، دونوں کی قبریں اس کے نیچے. اور اسماعیل علیہ السلام جب ادھر آئے تھے والدہ کے ساتھ، جو جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک درخت تھا، درخت کے نیچے آ کے انہوں نے بٹھایا تھا. اور وہ خانہ کعبہ اور ساتھ جو زمزم کا کنواں تھا اس کے بالکل ساتھ تھا وہ. یعنی حتیم کے رائٹ، امیجنیشن اگر آپ کریں تو حتیم سے تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ اس سین والا جو کلوز سرکل بنتا ہے خانہ کعبہ کے مطاف کا، جس میں آپ حجر اسود کے ساتھ سے ہو کے گزرتے ہیں، تو غالباً اس مقام پہ وہ درخت تھا، اسی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اور وہیں پہ ان کے پاؤں سے نیچے سے جو زمزم کا پانی سٹارٹ ہوا. یہ جو زمزم والا پانی جو ہے وہ ایک پوائنٹ سے نہیں نکلتا. ابھی ہمیں پتہ کہ صرف ایک ہے. یہ جو مقام ابراہیم جو ہے وہ تقریباً 14 فیٹ باہر نکلتا ہے خانہ کعبہ کی دیوار سے، اتنا دور لگا ہوا ہے. اس کے اور ان دونوں کے درمیان میں ٹورڈز دی صدرن سائڈ، جنوبی سائڈ جو ہے، اس میں بڑا کنواں اس کا تھا. یہ اصل میں تو نیچے پانی کا فوارہ کھلا تھا نا، کنواں تو نہیں تھا. تو ایک پوائنٹ جو مین تھا جس سے پانی نکالتے تھے، آج بھی نکلتا ہے، وہ اس کے نیچے ہے. ایک صفا کے اوپر تھا، ایک مروہ کے اوپر تھا. وہ 5 پوائنٹس، جن میں سے صرف ایک کا لوگوں کو پتہ ہے، باقیوں کا اندازہ نہیں. بعد میں سعودی گورنمنٹ جو کرنٹ اس کی مینجمنٹ ہے اس کے مطابق نیچے سے ہی پائپس نکلتے ہیں. ابھی تو پانی ڈولوں کے ساتھ نکال کے پینے والا معاملہ نہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو عمرۃ القضاء تھا اس میں جس طریقے سے انہوں نے پیا، پھر فتح مکہ پہ آئے اس میں پیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے، یہاں پہ جو کھڑے ہو کے پانی پینے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کی جاتی ہے، وہ اس مقام پہ ہے کہ انہوں نے حجر اسود اس زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے ہو کے جو زمزم کا پانی پیا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیا تھا. باقی عموماً وہ پانی بیٹھ کے پیتے تھے. تو یہ اس کا جنرل ڈائمنشن تھی. اور جو تعمیر گھر کی تھی وہ خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے کی، بیکاز گھر پہلے بن چکا تھا اس کا، اور اس کے بالکل ساتھ متصل خانہ کعبہ کی تعمیر سٹارٹ ہوئی تھی. جو اس کی لمبائی تقریباً، اونچائی جو ہے تقریباً 14 میٹر کے آس پاس بنتی ہے، جس میں سے حجر اسود جو ہے وہ زمین سے تقریباً 5 فٹ غالباً اس کی ہائٹ بنتی ہے، جس کے آس پاس بنتا ہے. اور جو دروازہ ہے اس کا، دروازہ شروع میں بالکل فلیٹ تھا اس کا، اور بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کی 35 سال جب ان کی عمر ہوئی، اس ٹائم جو قریش نے اس کو تبدیل کیا تھا، اس تبدیلی میں انہوں نے اس کو زمین سے اونچا کر دیا. حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں پوچھا کہ انہوں نے کیوں اونچا کیا تھا. انہوں نے فرمایا کہ تیری قوم نے اس لیے کیا تھا تاکہ ہر خاص و عام اندر ہماری اجازت کے بغیر داخل نہ ہو سکے. اس کے 2 دروازے تھے، انہوں نے ویسٹرن کو بند کر دی، ایسٹرن کو چھوڑ دیا. پہلے لوگ ایسے آتے تھے، باہر نکل جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے اس دروازے کو بند کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ان کی حیات میں وہ تھا سارا یہ، اور زمین سے اس کو اونچا کر دیا تاکہ ہر ایک بندہ اس کے اندر نہ جائے. اور اس کے اوپر چھت ڈال دی تھی، پہلے کھلا ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی جو اس کی تعمیر تھی اس میں چھت نہیں تھی، اور چونکہ چھت نہیں تھی اس لیے اس کے اندر پلر بھی نہیں تھا. تو ابھی اس کے درمیان میں جو پلرز لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر چھت کھڑی گئی. یہ بات کی تخلیق ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جو قریش نے بنایا تھا اس میں انہوں نے پلر اس کے اندر ایڈ کیے تھے. تو یہ چینجز اس کے ساتھ
بعد میں درمیان میں آتی رہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش تھی، انہوں نے حضرت عائشہ سے تذکرہ کیا کہ عائشہ اگر اسلام نیا نہ ہوتا اور مجھے اس چیز کا نہ ہوتا کہ یہ لوگ اس تبدیلی کو تسلیم نہیں کریں گے، تو میری خواہش ہے کہ میں 2 دروازوں کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ میں پرانی جہت پہ اس کو لے کے آ جاتا اور اس کو زمین کے لیول کے بالکل ساتھ لے کے آ جاتا، اور پرانی اس کو جو ابراہیمی کنسٹرکشن تھی میں اس کو اس پہ دوبارہ ریوائیو کر لیتا۔ انہوں نے نہیں کیا اس نئے اسلام کی وجہ سے کہ لوگ اس کی کچھ اور توجیہ نکالیں گے کیا کر دیا، اور بعد میں حضرت